السلام علیکم دوستو، اس بیان کو سنیے۔ کن لوگوں پر قربانی معاف ہے؟ مولانا جرجیز کی آواز میں بہت ہی زبردست بیان۔ عید و بقرعید کا موقع ہے، بچے بھی آپ کے نئے کپڑا پہننا چاہتے ہیں، آپ کی بیوی بھی نیا کپڑا پہننا چاہ رہی ہے اور آپ کے پاس ہے تو آپ اپنی بیوی کو کپڑا دلائیے، آپ جو خود پہنو وہ اپنی بیوی کو بھی پہناؤ، اپنے بچوں کو بھی پہناؤ۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی گنجائش ہے 500 روپے کا کپڑا لانے کی، لیکن آپ اپنی بیوی کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے اپنی گنجائش اور اپنی حد سے پار کر کے اس کو 1500 روپے کا سوٹ دلانے چاہیے۔ آپ کی حیثیت ہے 500 روپے والا کپڑا پہننے کی، لیکن چونکہ عید کا دن ہے، ہمیں اپنے یار دوستوں میں اپنی شان و شوکت کو برقرار رکھنا ہے، اس لیے ہم اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کے ہم 2000 کا سوٹ لا رہے ہیں اور ہم پہن رہے ہیں، تو یہ نہیں کرنا۔ لم یسرفو، حد سے زیادہ بھی مت بڑھنا، ولم یقتروا، اور بالکل تنگی بھی مت کر دینا۔ حیثیت 500 روپے کی ہے تو لاؤ 50 روپے والا کپڑا پہن۔ حیثیت ہے آپ کو 140 60 70 80 روپے کلو گوشت کھانے کی، نہیں صاحب، برڈ فلو میں مرغا چل رہا ہے، 50 روپے ہم یہی لے لیتے ہیں۔ اس سے بھی روکا، نہ حد سے آگے بڑھنا، ولم یقتروا، نہ بالکل تنگی کرنا، نہ بالکل ہاتھ کو روک لینا، نہ مٹھی بند کر لینا، نہ بالکل کھول دینا، نہ بالکل بند کرنا۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، دونوں کے بیچ میں رہنا، بیچ میں رہنا۔ یہ لباس میں کنجوسی نہیں، مکمل لباس پہنا کرو۔ اور سنو، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے تم خوب کھاؤ، کھانے سے تمہیں کوئی نہیں روک رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں اس کو ظاہر بھی کرو، کھاؤ بھی، جو حلال چیزیں ہم نے اتاری ہیں اس میں سے پیو بھی، کھاؤ بھی اور پیو بھی، لیکن کھانے اور پینے کے اندر احتیاط رکھنا۔ وَلَا تُسْرِفُوا، حد سے آگے مت بڑھنا، حد سے تجاوز مت کرنا۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کی ایک آیت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ آئیے ذرا دوسری آیت کی طرف آئیے۔ پہلے میں 2-3 آیتیں پڑھ دے رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بن جائے کہ فضول خرچی صرف وہی نہیں ہے جو ہم سوچے ہیں۔ آئیے ایک دوسری چیز، اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے قرآن میں، حافظوں سے پوچھئے گا قرآن میں یہ آیت کہاں ہے۔ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ۔ قرآن کی دوسری آیت پر ذرا نظر ڈالیے، اللہ نے یہاں پر بھی 2-3 چیزیں بتائی۔ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ، ہم نے تمہیں جو دولت دی ہے، ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے، تم اس مال کو اپنے قرابت داروں پر خرچ کرو، ان کا حق ادا کرو۔ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ، اپنے قرابت دار کا حق ادا کرو۔ قرابت داروں میں، آپ کے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کا خیال رکھو۔ والمسکین، ہم نے تمہیں جو مال دیا اس میں مسکین کا بھی خیال رکھو۔ جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ اب آ رہی ہے۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، پریشان حال ہیں، ان کو لمبا چوڑا سفر کرنا ہے، وہ غلطی سے یا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے پھنس گئے ہیں اور تمہارے درمیان آ گئے ہیں، تم ان مسافروں کا بھی خیال رکھو۔ کتنے لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَآتِ ذَا الْقَرْبَ حَقَّهُ، اپنے قرابت دار رشتہ داروں کا خیال رکھو، جو غریب ہیں ان کا ادا کرو۔ والمسکین، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس واقعی کچھ نہ ہو لیکن شرم کی وجہ سے وہ زبان نہیں کھول پا رہا ہے، آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پا رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ضرورت مند ہے لیکن اس کی غیرت اس کو مجبور کر رہی ہے اور وہ بیچارہ آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پا رہا ہے، یہ مسکین کہلاتا ہے۔ ان مسکینوں کا بھی خیال رکھو جن کے بارے میں تم جانتے ہو کہ واقعی ضرورت مند ہے لیکن وہ اپنی زبان سے تم سے مانگ نہیں رہا ہے، کہہ نہیں رہا ہے، اس کی غیرت، اس کی خودداری مجبور کر رہی ہے، نہ مانگنے پر
ان کو بھی ڈھونڈو اور تلاش کرو. اپنے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھو، ان کا حق ادا کرو، مسکینوں کا حق ادا کرو. وابن السبیل، اور اپنے مسافروں کو بھی ڈھونڈو، ان کا بھی حق ادا کرو. لیکن جب ان کو خرچ کرو، جب ان کو تم اللہ کی راہ میں دو، جب فی سبیل اللہ ان کے درمیان تم کچھ چیزیں خرچ کرو، تو اس بات کا خیال رکھنا وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، ان کو دیتے وقت بھی تم فضول خرچی مت کرنا. وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، بہت زیادہ مال ان میں مت لٹا دینا. ایسا نہ کرنا مسکین کو تو تم امیر کر دو اپنی دولت سے، لیکن پھر تمہیں بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے. اپنا ایک گھر ہے وہ کسی غریب کو دے دو اور خود سڑکوں پر بھیک مانگتے پھرو. وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، جب تم ان لوگوں کا حق ادا کرو تو یاد رکھنا اس میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. اور ایک اصول یاد رکھنا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی چاہے غلط کاموں میں ہو یا صحیح کاموں میں ہو، فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. غلط کاموں میں فضول خرچی تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اچھے کاموں میں بھی فضول خرچی اس کو منع کر رہا اللہ تعالیٰ، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی واقعات جب رکھیں گے آپ کے سامنے تو سب پورا نقشہ سامنے آ جائے گا. وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرنا. جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس میں بھی فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ، اور شیطان لِرَبِّهِ کفورا، اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. جو شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہو وہ تمہارا شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہو وہ تمہارا محسن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس لیے یہ اصول بھی یاد رکھنا، قرابت داروں کا حق ادا کرنا، مسکین کا حق ادا کرنا، مسافر کا حق ادا کرنا، لیکن ان کا حق ادا کرتے ہوئے بھی فضول خرچی نہیں کرنا. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. اب ایک آیت اور پڑھنے جا رہا ہوں، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے. یہ آیت آپ کو آپ کے گھر پر خرچ کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، آپ کی بیوی پر، آپ کے بچوں پر. لیکن اس میں بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یہ پورے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور یہ اوصاف بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. آئے میرے بندو، جب تم اپنے بیوی پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، ہم نے تمہیں جو مال دیا ہے وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو. لیکن جب خرچ کرنے پہ آؤ، جب اپنے بیوی بچوں پر مال خرچ کرنے کا نمبر آئے، لم یسرفو، بے جا خرچ نہیں کرنا، ناجائز خرچ مت کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرنا، اسراف مت کرنا، ولم یقترو، اور بخیلی بھی مت کرنا، ہاتھ روکنا بھی نہیں. اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی سنتان، جب بھی تم مسجد کے اندر جاؤ تو مسجد میں جاتے وقت تم زینت اختیار کر لیا کرو، مکمل کپڑے پہن لیا کرو، خوبصورت ڈریس پہن لیا کرو، اچھی زینت اختیار کر لیا کرو.
وَكُلُوا دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو وَاشْرَبُوا، اچھی لگی تو سبسکرائب ضرور اور کرتے اللہ جانا۔ نے تمہیں MD جو سلمان رزق دیا اسلامک ہے، جو چینل۔ روزی دی ہے،